اس وقت کی جو سویلین حکومت تھی وہ نہ اس پہ اگریڈ تھی، نہ یہ پالیسی تھی عمران خان کی حکومت کی. پھر سوال اٹھتا ہے کون نیگوشیٹ کر رہا تھا؟ عمران خان نے بڑی سٹرونگ پوزیشن لی تھی، OIC کو زیادہ انگیج کرنا شروع کیا تھا. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور امریکہ کو ایک کونے میں رکھا ہوا تھا. ہمیں نہیں پتا ہو رہا تھا کہ آلریڈی نیگوسیشنز بھی چل رہی تھی چپکے چپکے، اور پتہ نہیں کیا کیا کمٹمنٹس ہو رہی تھی. پبلک نہیں ہوا، یہ سیکرٹ نیگوسیشنز چل رہی تھی. لیکن 14 اکتوبر کو یہ واضح ہو گیا. وہ بھاگتی ہوئی لاہور گئی اور مریم نواز کو اور شہباز شریف کو علیحدہ علیحدہ ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 6 مئی اور دن ہے جمعۃ المبارک کا. آج کا ولاگ آپ کے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب آپ یہ ولاگ غور سے مکمل دیکھ چکے ہوں گے تو شاید آپ کے ذہنوں میں موجود کئی سوالات جو پچھلے کئی دنوں سے ہیں آپ کے ذہن میں، ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہر آنے والے دن کے ساتھ بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے. عمران خان کا جارحانہ رد عمل آپ کے سامنے ہے. میاں والی جلسے میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب بھی کیا. رجیم چینج کے منصوبہ سازوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا نام لیے بغیر عمران خان اپنے بیانیے کو اتنی شدت کے ساتھ پھیلا دے گا. ایٹ دا مومنٹ عمران خان از انسٹاپیبل. ابھی تو یہ لانگ مارچ کے فیز کا پہلا جلسہ تھا اور 20 مئی تک یہ سلسلہ ہر دن جاری رہے گا. آنے والے دنوں میں عمران خان کی موومنٹ سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. لیکن آج کا ولاگ رجیم چینج آپریشن کے جو پس پردہ کردار ہیں ان سے جڑے کچھ سوالات اور ان کے جوابات پر مبنی ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن دورہ روس کے باعث کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت دورہ روس تو آخری کیل تھا. اس سے پہلے ایسا کیا ہوا جس سے عمران خان کو بھی لا علم رکھا گیا؟ کچھ سوالات ہیں. عمران خان کے انکار کے باوجود امریکہ کو اڈے کون دینا چاہتا تھا؟ عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے پر اپنی کابینہ کو اس وقت اجلاس کے دوران کیا بتایا تھا؟ پھر 10 جون سے 14 اکتوبر تک یہ خفیہ منصوبہ کیسے بنا؟ عمران خان کے ایک بیان نے کیے کرائے پر پانی کیسے پھیر دیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام شرائط ماننے کے باوجود پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے کیوں نہیں نکل پا رہا تھا؟ اور IMF کا پاکستان پر غیر معمولی دباؤ آخر کیوں تھا؟ ان سارے معاملات پر عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنی کابینہ کے اراکین کو کیا بتایا تھا؟ یہ سب آج آپ پہلی بار جان سکیں گے، کیونکہ یہ سب میں نہیں آپ کو بتا رہا بلکہ عمران خان کے انتہائی قریب اور ان واقعات کی چشمدید گواہ ڈاکٹر شیری مزاری بتائیں گی. آج میں نے ان سے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے، ذرا آپ بھی سنیے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ولاگ کو ذرا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ وہ ڈاٹس جو ابھی تک کنیکٹ نہیں ہو پا رہے اس سارے رجیم چینج آپریشن کے دوران، وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ عمران خان کے ساتھ اصل میں ہاتھ ہوا کیسے ہے، انہیں کن معاملات سے لا علم رکھا گیا. یہ بہت اہم کویشچنز ہیں جو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ کویشچن نہیں آ رہا، لیکن آپ کو یہ سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اصل صورتحال ڈیولپ کہاں سے ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی. تو ان کا انٹرویو آپ دیکھیے. پرائم منسٹر صاحب نے بہت دفعہ ذکر کیا، انہوں نے کیبنٹ کو بتایا کہ یہ سردیوں کے مہینے ہمارے لیے بڑے مشکل ہوں گے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسے ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، ہمارے لیے یہ مشکل وقت ہے. اور اس میں IMF کا ذکر بالکل ہوا، ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ ہوا. جب امریکہ نے چھوڑ دیا کہ بیسز کا ایشو، تو اس وقت پرائم منسٹر نے واضح طور پہ اور کیبنٹ نے انڈورس کیا کہ ہم بیسز نہیں دیں گے اگر وہ مانگیں گے. ہمیں نہیں پتا ہو رہا تھا کہ آلریڈی نیگوسیشنز بھی چل رہی تھی چپکے چپکے، اور پتہ نہیں کیا کیا کمٹمنٹس ہو رہی تھی. اس ساری خفیہ جو فیصلے ہو رہے تھے وہ عمران خان نے پانی پھیر دیا جب انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ روس کی دورہ اس کی وجہ سے کنسپریسی ہوئی. میں آپ کو بتاؤں، روس کا جو دورہ تھا وہ فائنل ایک اینڈ تھا کنسپریسی کا، جس کے بعد وہ آپریشنلائز ہوئی. کیونکہ روس کے دورے کی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ، سارے اسٹیک ہولڈرز کے کنسلٹیشن کے بعد سب اداروں نے انسسٹ کیا کہ پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان جائیں روس. تو یہ سب کی اگریمنٹ کے ساتھ دورہ ہوا تھا. تو سوال جو اٹھتا ہے، کیا ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جن کو آلریڈی پتہ تھا
کہ یہ رجیم چینج کنسپریسی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ عمران خان روس جائیں اور روس کا بہانہ بن جائے ان کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ سارے اداروں نے اس پہ فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا کہ ضرور جائیں. ریٹائرڈ ایمبیسڈرز اور ایک دو جرنلسٹ نے بھی کہا کہ ضرور جائیں. پوری کنسلٹیشنز کے بعد اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان گئے ہیں روس. تو سوال جو اٹھتا ہے کہ کیا کئی لوگوں کو، اداروں کو معلوم تھا کہ یہ امریکہ مخالفت کرے گا، اور ایک آلریڈی کیا امریکہ کی کنسپریسی ہو رہی ہے عمران خان کو ہٹانے کے لیے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا جواب ہمیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ ساری سازش اس وقت نہیں شروع ہوئی، یہ پچھلے سال 2021 میں جون میں شروع ہوئی ہے. 7 جون کو اگر آپ دیکھیں، اور اے آر وائی کے تو چینل میں ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں دکھایا بھی تھا، یو ایس کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں، ہماری فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے مینشن کیا ملٹری اور انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں امریکہ کے لیے ڈرون بیسز وغیرہ کے لیے. تو یہ کون کر رہا تھا اور کس کے کہنے پہ پاکستان نیگوشیٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد میرا خیال میں ڈیٹ ہے 19 جون، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے ٹی وی انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ بیسز آپ دیں گے، اور وہ امریکن کا ایکسپریشن دیکھیں، وہ کچھ شوق سا ہو گیا، حیران ہو گیا جب پرائم منسٹر نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. کیونکہ وہ تو ایک سٹیٹمنٹ پہلے آئی ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے این ایس اے کی، امریکن این ایس اے کی، کہ ہم نیگوسیشن کر رہے ہیں. کس کے بہاف پہ ہو رہی تھی؟ تو جب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو کون یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے اس وقت کی جو سویلین حکومت تھی وہ نہ اس پہ اگریڈ تھی، نہ یہ پالیسی تھی عمران خان کی حکومت کی. پھر سوال اٹھتا ہے کون نیگوشیٹ کر رہا تھا؟ اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ پھر 14 بلکہ میرا خیال میں پہلے ہفتے میں اکتوبر کے CNN کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان نیگوشیٹ کر رہے ہیں. کون نیگوشیٹ کر رہا ہے؟ جب پرائم منسٹر نے جون میں کہہ دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ رپورٹ اکتوبر میں CNN کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان نے بڑی سٹرونگ پوزیشن لی تھی، OIC کو زیادہ انگیج کرنا شروع کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور امریکہ کو ایک کونے میں رکھا ہوا تھا بیسکلی. تو جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہا عمران خان نے، میں سمجھتی ہوں وہ دن سے فارمل سازش امریکہ کی رجیم چینج کنسپریسی شروع ہو گئی. کیونکہ وہ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے بیسز، وہ جو سپورٹ کرتے تھے بیسز، ان کو بھی شوق ملا ہوگا، اور وہ بھی پھر چاہ رہے ہوں گے کہ یہ تو سارا غلط ہو گیا. وہ چاہتے ہیں امریکہ زیادہ آئے پاکستان میں، امریکہ کے ڈالرز آئیں، چاہے ہمیں سلیو بننا پڑے، چاہے ہمیں ان کے آگے جھکنا پڑے، لیکن ڈالرز آئیں گے. پبلک نہیں ہوا، یہ سیکرٹ نیگوسیشنز چل رہی تھی. لیکن 14 اکتوبر کو یہ واضح ہو گیا، پہلے یہ رپورٹ آئی CNN کی 14 اکتوبر کو، جو چارج ڈی افیئرز تھی وہ بھاگتی ہوئی لاہور گئی اور مریم نواز کو اور شہباز شریف کو علیحدہ علیحدہ ملی ایک ہی دن میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے شروع کیا باقی اپوزیشن لیڈرز کو ملنا، PTI کے جو MNAs وہ سمجھتے تھے ڈسگرنٹلڈ ہیں ان کو ملنا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں، جب ساری اپوزیشن خاص طور پہ نون لیگ کے لیڈرز کہہ رہے تھے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور پبلک سٹیٹمنٹس ہیں، تو سوال اٹھتا ہے پھر کیا ہوا، کیسے یہ سکسیسفل ہوا؟ اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، اس سال کے شروع میں ایک دم سے حسین حقانی لندن جاتے ہیں اور وہ نواز شریف سے بہت سی ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ ڈاٹس جسے کہتے ہیں نا، ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو سازش واضح ہو جاتی ہے.
اب صرف انویسٹیگیشن جو ہم چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک کمیشن بنائیں جو اوپن ہیئرنگز کریں. سازش تو ہمیں پتہ ہے اور یہ ہم وائٹ پیپر بھی اس پہ نکال سکتے ہیں وتھ فارمل ڈیٹس. یہ وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو ہم چاہتے ہیں پتہ چلے قوم کو کون لوگ ایکچولی نام کون کون سے لوگ ملوث تھے تاکہ اداروں کی بدنامی نہ ہو. جو لوگ ملوث تھے ان کے نام آگے آئیں. اس میں 2 ڈاٹس اور بھی کنیکٹ کرنے والے ہیں. آپ حکومت میں تھے, ذرا یہ بتائیں کہ کابینہ کے اجلاس میں FATF اور IMF کو لے کے پرائم منسٹر نے کوئی کہا کہ ہم پہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی پریشر آ سکتا ہے یا IMF کی وجہ سے؟ دیکھیں, جب تک واضح ہو رہا تھا کہ امریکہ ہمیں پہ دباؤ ڈال رہا ہے IMF کی وجہ اوپر ایشو پہ بھی, اور فاٹف کو جو گرے لسٹ میں رکھا ہے, حالانکہ ہم نے تقریباً ساری کنڈیشنالٹیز وہ کر لی تھیں, ایکسیپٹ کر لی تھی, ایکشن بھی لے لیا تھا, پھر بھی فاٹف کہ ہمیں گرے لسٹ پہ رکھا گیا. تو یہ واضح طور پہ ایک سیاسی فیصلہ تھا فاٹف کا, جس میں ظاہر ہے امریکہ کا ہاتھ تھا. IMF سے بھی مشکلات ایک دم سے ہونے لگیں اسی دوران. دیکھیں نا, ساری مشکلات جس میں بیرونی انفلوئنس ہوتا ہے, بیرونی ہاتھ ہوتا ہے, وہ ساری مشکلات اس دوران شروع ہو گئیں. سوال اٹھتا ہے کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے, کیونکہ ایک سازش تھی کہ جب سے عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو فیصلہ ہو گیا کئی جگہوں پہ کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے, کیونکہ ان کی بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ کئی یہاں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو امریکہ کے ساتھ لنکڈ ہیں ان کو نہیں سوٹ کرتا. سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم دباؤ میں آ کے غلامی کریں یا پھر ہم ایک آزاد ملک بنے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. یہ ہمارا عمران خان کا موقف تھا کہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں, اور اگر ہم روس سے ہمیں چیزیں بہتر مل رہی ہیں بہتر قیمت پہ جس سے ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا تو پھر ہمارا رائٹ بنتا ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم روس سے وہ کریں. اب ہندوستان بھی تو کر رہا ہے, وہاں تو کوئی نہیں ہٹایا گیا, وہاں فیشسٹ حکومت ہے, امریکہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. دباؤ صرف عمران خان پہ تھا کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ ہیں, کیونکہ ان کو عادت ہے کہ پاکستانی حکمران جو مرضی وہ حکم دیں وہ نیچے جھک جاتے ہیں. روس کے ساتھ جو پرائم منسٹر کا اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کا وزٹ تھا روس کا, اس میں اسی لیے وہ جا رہے تھے کہ کم قیمت پہ پیٹرول ملے, ہمیں آئل ملے, ہمیں ویٹ ملے, گندم ملے, اور 30% کم دنیا کی قیمت سے ہمیں روس سے ملنے والا تھا, جو ہندوستان اب کر رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں روک پا رہا. ہماری یہ پوری اگریمنٹ سارا کچھ تیار تھا کہ آ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ جو بیرونی سازش امریکہ کی رجیم چینج کنسپیرسی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے نہ صرف عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا لیکن جو فائدہ قوم کو ملنا تھا وہ سارا ختم کر دیا گیا ہے. یہ حکومت نے وہ کل کر دی ہیں ساری ایگریمنٹس, کیونکہ ظاہر ہے ایک وہ جو US نے کہا تھا کہ all will be forgiven, سب معاف ہو جائے گا اگر عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی, تو وہی ہوا. تو اب ان میں جرأت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے مفاد میں جو اگریمنٹس ہیں ان پہ وہ چلیں. وہ تو جو امریکہ کہے گا اس کے ساتھ وہ گھٹنے ٹیک کے جھک جائے گا, اور یہی ہو رہا ہے. عمران خان کا جو پوڈ کاسٹ ہوا ہے کل, اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ ہمیں کنسپیرسی کا, یا ان کو پتا تھا کنسپیرسی کچھ ہو رہی ہے, اور یہ ایک وجہ تھی. ایک تو افغانستان تھی وجہ, دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ DGISI ابھی نہ تبدیل کیا جائے. اور بائی دا وے DGISI کے پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں آئین کے مطابق, مطلب ایک فیکٹ ہے جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو سازش ہے یہ چلی آ رہی ہے جون سے لے کے اور آ کے اینڈ ہوتی ہے روس کے دورے پہ, اور اس کے بعد پھر وہ سائفر آتا ہے, اور سائفر میں جیسے میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کا روس کا دورہ صرف ان کی سول فیصلہ تھا, انہوں نے اکیلے کیا, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن سے ہوا. تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کس نے یہ غلط خبر امریکی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان نے خود ہی فیصلہ کر کے تو روس چلے گئے.